اکثر لوگ آیت الکرسی پڑھتے ہیں لیکن ان کو بجائے ثواب کے ان کو عذاب ملتا ہے، ان کو گناہ ملتا ہے۔ اس لیے ان غلطیوں سے بچ جائیے جس کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تو ثواب سمجھ کر، برکت سمجھ کر اس کی تلاوت کرتے رہیں، پڑھتے رہیں اور وہ ہمارے اوپر الٹا وبال ہو اور ہمارے اوپر اس کا گناہ اور عذاب پڑے۔ ہوتا کیا ہے کہ عام طور سے لوگ فجر جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں، فرض نماز پڑھنے کے بعد آیت الکرسی پڑھتے ہیں، اور بعض لوگ سونے سے پہلے پڑھتے ہیں، بعض لوگوں کے ورد میں آیت الکرسی ہوتی ہے۔ تو قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، قرآن کریم میں خود فرمایا کہ ورتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے۔ اب جو حفاظ ہیں، قراء ہیں، قاری ہیں، قرآن کو اچھا سمجھنے پڑھنے والے لوگ ہیں، وہ تو اس کے قواعد سے واقف ہیں تو اس کو بہت اچھی طرح سے پڑھتے ہیں۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو صرف اس کو وظیفے کے طور پر پڑھتے ہیں اور ان کے پڑھنے کے طریقے بھی غلط ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ مجھے ایک شخص نے کہا نا کہ مجھے ایک امام صاحب نے الٹی آیت الکرسی پڑھنے کا بولا ہے کہ اگر آپ الٹی آیت الکرسی پڑھیں گے تو آپ کو یہ چیزیں اس کی ملیں گی، یہ اس کے فائدے ہوں گے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے قرآن نازل کیا ہے نا، سیدھا سیدھا اس طرح سے اگر پڑھو گے تمیز میں رہ کر تو انشاءاللہ اس کے فائدے ملیں گے۔ اور اگر اس کو کچھ لوگوں نے کیا کیا نا کہ قرآن کی آیات کا مذاق بنا کے رکھ دیا، کوئی کہہ رہا الٹا قرآن پڑھو، کوئی کہہ رہا یہ کرو۔ بھائی قرآن صرف تعویذ گنڈوں کی کتاب تھوڑی ہے، قرآن تو اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، قرآن اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے رحمت ہے۔ ہاں اللہ نے اس میں شفا بھی رکھی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ہم نے قرآن خوانی میں پڑھنے کے لیے قرآن رکھ لیا، ہم نے صرف بچوں کے گلے میں تعویذ کو ڈالنے کے لیے قرآن رکھ لیا، اس کے علاوہ ہمیں قرآن سے مطلب ہی کہاں رہ گیا۔ اچھی طرح سے سمجھ لو کہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا احکام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں۔ ان کے ساتھ ذرہ برابر بھی اگر کسی بندے نے ایک ذرہ بھی اگر ان کی طرف سے اس کے دل میں کوئی کجی پیدا ہو گئی یا اس کی بے حرمتی کا خیال بھی آ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سزاؤں سے وہ انسان نہیں بچ سکتا۔ تو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ آیت الکرسی اگر آپ پڑھتے ہیں یا قرآنی کوئی بھی وظیفہ پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو چاہیے کہ کسی اچھے عالم سے، قاری سے اس کی مشق کر لیجئے۔ بہت سارے لوگ اتنا غلط پڑھتے ہیں نا کہ ان کے الفاظ اور معنی بدل جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ دعا اکثر لوگ پڑھتے ہیں نا، ربنا آتینا فی الدنیا، اس کو الٹا کر کے رکھ دیتے ہیں، ربنا آتینا پڑھ دیتے ہیں۔ بھائی آتینا نہیں، آتینا ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کو، ان غلطیوں کے سدھارنے کی ضرورت ہے۔ میں آیت الکرسی ایک بار پڑھتا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے۔ اگر آپ اسی طرح سے الفاظ کو ادا کر رہے ہیں یا اگر سیم ادا نہیں کر پا رہے ہیں لیکن اسی طرح سے پڑھ لیں، زبر زیر پیش میں کوئی غلطی نہیں ہو رہی ہے تو آپ کو مبارک ہو کہ آپ ٹھیک پڑھ رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس طرح سے نہیں پڑھتے ہیں تو پھر آپ اپنی غلطیوں کا سدھار کیجئے اور قرآن کو، آیت الکرسی کو ٹھیک سے پڑھنے والے بنیے۔ میں اس کو پڑھتا ہوں، آپ یہ سوچیں گے کہ بھائی آپ قاری ہیں، حافظ ہیں، عالم، مفتی ہیں، اس لیے آپ نے حدر میں ایسے پڑھ دیا، ہم نہیں پڑھ سکتے، ایسا نہیں ہے۔ آپ حدر میں بھلے نہ پڑھیں، آپ ترتیل میں نہ پڑھ پائیں، لیکن الفاظ کو تو کم سے کم صحیح سے ادا کریں۔ میں اس کو پڑھتا ہوں، سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔